ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقريبنا وشفينا وسندنا ومولانا ومعنا وملجانا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والساجدين والعابدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کہ رکعت کی بارگاہ میں آواز بلند درود و سلام ہدیہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ درود سبھی کو آتا ہے، بوڑھے ہیں یا جوان، سبھی مل کے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے نام جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو مالک بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، جو احسن الخالقین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے. لمن الملک یوم اللہ الواحد القہار بھی ہے، جو احد بھی ہے، واحد بھی ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، جو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بھی ہے، جس کی ابتدا سے پہلے ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کے بعد انتہا کوئی نہیں، جو لم یزل ہے، جس کو کسی نے خلق کیا نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ ہر دنیاوی صفات سے پاک ہے. وہ کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں، وہ پلاتا ہے، خود پیتا نہیں، وہ سلاتا ہے، خود سوتا نہیں. وہ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ کا مصداق ہے. وہ میرا پروردگار اتنا عظیم ہے کہ جس نے ہم جیسوں کو نطفے سے بنایا ہے، محمد اور آل محمد کو اپنے نور سے خلق. گرمی بہت زیادہ ہے، ذرا ٹائم لینا نہیں ہے کیونکہ میرے بعد ایک اور خطیب نے بھی پڑھنا ہے. میں نے چند منٹ کی حاضری دینی ہے اور بہت زیادہ حبس ہیں. آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، نہ ہی میں کہوں گا سبحان اللہ. کہو دل ہے تو بولیے گا، نہ دل کرے تو نہ بولیے گا. لیکن چونکہ میں نے چند باتیں کرنی ہیں. آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، کچھ دن پہلے کسی بکواس کرنے والے نے، اب جس کو سمجھ لگے وہ بولے، جس کو سمجھ نہ لگے وہ نہ بولے، کسی بکواس کرنے والے نے سوشل میڈیا پہ بکواس کرتے ہوئے یہ کہا کہ رسول اللہ ان پڑھ ہیں. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، ابھی تک وائرل ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے قرآن کی آیت پڑھی ہے کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے جب ہم ہیں ہی وکیل مصطفیٰ، انہی کا کھانا انہی کا گانا. اب کوئی بکواس کرے ہم خاموش ہیں. ہم تیری بکواس کرنے والے کو بکواس کا جواب ہم اس قرآن کی آیتوں سے دیں گے. بھائی رسول ان پڑھ نہیں ہے، پتہ نہیں تجھے کس نے امی کا لفظ ان پڑھ بتا دیا. اللہ نے سورہ جمعہ میں قرآن کی پہلی آیت میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح ہے اس اللہ کی جو آسمانوں کا بھی مالک ہے. تھوڑا سا بولیے. تسبیح کرتی ہے اس اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں بھی ہے، جو کچھ زمینوں میں بھی ہے. اب چونکہ آیت ہے مکی، وہاں رہتے تھے کافر. انہوں نے پوچھا اللہ کون ہے؟ کیا لات اللہ ہے، منات اللہ ہے، عزا اللہ ہے، حبر اللہ ہے؟ بھائی عمیر صاحب آپ بتا رہے تھے حق 4 اور 5 کی بات، نہ 4 5 سے جدا ہوئے ہیں، نہ 5 4 سے جدا. جی اور اللہ نے علی کو مقام ہی یہ دیا ہے. جو 4 کو مانتے ہیں انہیں بھی علی کو ماننا ہوگا، جو 5 کو مانتے ہیں انہیں بھی علی کو ماننا ہوگا، جو 12 کو مانتے ہیں انہیں بھی علی کو ماننا ہوگا، جو 14 کو مانتے ہیں انہیں بھی علی کو ماننا ہوگا، جو اصحاب
साबिकुल अव्वलून को मानते हैं उन्हें भी अली को मानना होगा, जो बदर वालों को माने उनमें भी अली है, ओहद में भी अली है, खंदक में भी अली है, अहसाब में भी अली है, खैर में भी अली है, बाहर भी अली है। और फिर किबला आपने बात की खिलाफ सदीक अकबर की, सिद्दीक के लफ्ज हैं 5, नजर 4 आते हैं। सिद्दीक स्वाद दाल के ऊपर शद है, जिस पर शद हो वो 2 लफ्जों में बोला जाता है, स्वाद दाल दाल ये काफ। बोलिए ना, बोलिए कितने हुए? 5। दूसरा है फारूक, फारूक के कितने? फे अलिफ रे वाव काफ, कितने हुए? 5। तीसरे यार का नाम है उस्मान, उस्मान कितने? आइन से मीम अलिफ नून। अल्लाह बताना ही ये चाहता है जो इनका नहीं, बोलिए भाई, मैं तो कहीं रट के लिए आगा जो पढ़ेंगे वही पढ़ूंगा, जो इनका नहीं वो अली का नहीं। अली का लक़ब है हैदर, हैदर के लफ्ज़ है 4 है ये दाल रे लफ्ज़ हुए 4, यानी बताना चाहता है जो अली अली करे वो इनका नाम न ले, उनका इनसे कोई रिश्ता नहीं। जो सिद्दीक सिद्दीक करे अली को न माने उसका उससे भी रिश्ता कोई नहीं। सिद्दीक भी हमारा है, अली भी सिद्दीक भी हमारा है, बोलिए ना। और किबला जब भी 5 लफ्ज़ आए मोहम्मद, कितने लफ्ज़ हैं? 5, नजर 4 आते हैं। ये भी एक किबले की बात करता चला जाओ। मीम हा, फिर मीम, फिर मीम, फिर दाल, लफ्ज़ कितने बने? 5, नजर 4। 5वां क्यों छुपा हुआ है? इसलिए कि 5वां है फातिमा और फातिमा है पैदा। जी अल्लाह चाहता ही नहीं कि ज़हरा का लक़ब और ज़हरा का नाम बाहर आ जाए। जब अल्लाह ने अम्बर के हिस्से में ज़हरा को छुपा के रखा है, और अली कहरी अली के बच्चे, तुझे क्या पता ज़हरा कौन है, अली कौन है? ये सब बिहुदिल्लाह है, माफी सब आबाद है। और फिर सिद्दीक की बात करते हो, सिद्दीक जैसा लाओ तो सही, जो खुद सिद्दीक है, मेरी सिद्दीक है। पिछले बातें भी बोले, बुजुर्ग भी बोले, भाई जो दीन इस्लाम का बुजुर्ग होता है वो बुजुर्ग नहीं होता, वो जवान होता है। हम तो उस करबला को मानने वाले हैं जिसमें हबीब इब्ने मज़ाहिर 90 साल का था। हमारा दीन तो 6 माह में भी है, 17 साल में भी है, 32 साल के जवान में भी है, 90 साल के बूढ़े में भी है। जिसका सिद्दीक बेटी, बोलो सिद्दीक का बाप सिद्दीक, बेटी अभी भी उसकी अजमत पे शक करोगे। घर में बेटी है, बाहर सिद्दीक बाप है। और सदीका से पूछा गया रसूल सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? फरमाया फातिमा से। सदीक से पूछा रसूल मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? कहा अली से। और जब सदीका का घर है ना, और जनाब सदीक आते हैं, इधर सदीक और सदीका कहते हैं। थोड़ी देर के बाद मौला कहना मुश्किल खुशा अली मुर्तज़ा शेरे जफ्ता कुव्वत परवरदिगार ला वदा इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार अल अतार अल इंसान दीन मिन तहरे लम यकुन शैयन मज़कूर अक़ब अली आपकी तहारत में युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अंकुम बिश्शख़्स ज़ैद में कुल्ल अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला तबक्का फिल कुर्बान अली है। इन्नमा वलियुल्लाह व रसूलुहु अली है। मैं युरीदुल्लाह खैरन फक़िहु फी दीन में अली है। मबहिर में अली है, हिजरत में अली है, कुरान में अली है, हदीस में अली है, खुदा के घर में भी अली है। कुछ ना था। बता भाई अल्लाह को सलामत रखे, आपकी मुश्किल हक बता रही है। आप मानने वाले अल्लाह आपकी घर को सलामत रखे, आप उसकी अता फरमाए। मैं कहना ये चाहता हूँ, अली उस शख्सियत को कहते हैं जिसके बारे में रसूल ने कहा है अना मदीनतुल इल्म। आई तो मेरी कहीं की कहीं रह गई। अली जिन बाबू
کہا میں علم کا شہر، میں علم کا شہر، علی بولو علی اس کا دروازہ ہے۔ بابا جی دروازے کا یہ حال ہے کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا علی جب بھی کچھ پوچھتے ہیں فوراً بتا دیتے ہو، سوچتے نہیں ہو؟ اور میں تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی اس نے کہا یا علی یہ بھی کوئی سوال ہے، 5 ایک ہاتھ کی 5 2 ہاتھ کی، پر میں سوچا کیوں نہیں؟ کہا انگلیاں تیری حقیقت تیری، اس کے رات اندر انگلیاں تیری، تجھے علم ہے کہ سارا علم میرا ہے، مجھے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اور محفوظ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بڑے عشق اہل بیت محبت کرتے ہیں کہ میرا جناب سلمان فارسی کے ساتھ میرے مولا کائنات چلے، وادی نمل میں پہنچے، وادی نمل سورہ نمل علماء سے پوچھ لیجئے گا، جب جناب سلیمان کا لشکر چلا تھا یہ چنکیاں جو تھی قلعوں میں گھس گئی، لیکن جب علی سلمان فارسی کے ساتھ آئے ملکہ چنکی نے کہا آج وہ آ رہا ہے جو مصطفیٰ کا وارث بھی ہے، سو گئے ہو، جو مصطفیٰ کا وسیع بھی ہے، جو مصطفیٰ کا وسیع بھی ہے، ساری چنکیاں نکلی، اب ہے وادی نمل جہاں ساری چنکیاں رہتی ہیں، اب یہ ساری آئیں گی، آپ کے علی کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے، علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، میں یہ واقعہ ایسے نہیں سنا رہا، اس سے میں نے ایک نتیجہ نکالا ہے، اب علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ سلمان فارسی میرے رسول صحابی جب علی کے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ اتنا پاک ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد کو جانتا ہے، اتنا پاک ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ بھائی موت جب علی المرتضیٰ نے فوراً کہا غلط کہہ رہے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کتنا پاک ہے وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ توحید کی رٹ لگانے والوں آؤ بتاتے توحید کیا ہے، تم کہتے ہو تعداد جاننے والا اللہ، میرے مولا فرماتے تعداد جاننے والا اللہ نہیں، پیدا کرنے والا اللہ۔ کون؟ پیدا کرنے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ۔ اب جناب سلمان فارسی تھے نا، کہہ لگے یا علی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی تعداد کے بارے میں جانتا ہے؟ کروڑوں کی تعداد میں چونیاں ہیں، آگے گھر ایک چھوٹی سی مل ہے، آپ چونٹی کی تعداد نہیں بتا سکتے، جہاں وادی ہی چونٹیوں کی ہو ان کے بارے میں کیسے جانیں گے؟ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی جان سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ جب علی مسکرا کر کہتے ہیں ایک ایسا ہے جو ان کی تعداد بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنی ہے مادہ کتنی ہے۔ ابھی حیران بیٹھے ہو، ان میں نر کتنی ہے، ان میں مادہ کتنی ہے؟ پھر مسکرا کر کہا ان کے نام کیا ہے، ان کے باپ کا نام کیا ہے، ان کے دادے کا نام کیا ہے، یہ کس نسل سے تعلق رکھتی ہے؟ سلمان فارسی حیران جیسے آپ لوگ حیران پریشان بیٹھے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، سلمان فارسی حیران یعنی وہ کون ہے؟ علی کہے گا اللہ کا شکر ہے میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان بکواس کرنے والوں اللہ سے جا کے میرا یہ سوال کر دینا کس کا نوکر علی یہودیوں کے والدین دادے کے بارے میں جانتا ہو، اس کی آقا محمد کے علم کا جس کا نوکر جس کا شاگرد کتنا علم جانتا ہے، اس کا آقا سردار مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا؟ اول رسول بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تسبیح کر رہی اللہ کی ہر چیز، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ مشرکوں نے کہا کون سا اللہ؟ لات اللہ، منات اللہ، عزا اللہ، حبل اللہ۔ اللہ نے کہا نہیں وہ اللہ نہیں، الملک، اللہ وہ ہے جو ملک ہے۔ اب وہ پھر آگے نے کہا چھوٹے چھوٹے ملک، فلاں بھی ملک، فلاں بھی ملک، وہ بھی کہتا میں بھی ملک، وہ کہتا میں بھی ملک، وہ کہتا میں بھی ملک۔ اب کون سا ملک؟ اللہ نے کہا القدوس، العزیز، الحکیم۔ کہتے کہ حکیم تو ہمارے علاقے میں بھی پائی جاتے، کون سا اللہ؟ اللہ نے ایسے سمجھ کی تجھے آئی کہ آپ بتاتا ہو اول عزیز بعث فی الامین رسولا، رہتا تم
یعنی جن میں آ رہا ہے وہ امی ہے جو آ رہا ہے وہ رسول ہے. اور کتنا اب رسول کا منصب کیا ہے؟ دو لفظ، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول. ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول. اللہ جانے. چلو ایک بات اور کر دیتا ہوں، رسول میں لفظ 4 ہیں، ریسی مولا رسالت میں لفظ 5 ہیں. جب تک رسول کی رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک فاطمہ سے محبت نہیں ہوگی. اس لیے رسالت کے لفظ 5 رکھے ہیں، رسول کے لفظ 4 رکھے ہیں. رسول کس کو کہتے ہیں؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام دے، اسے کہتے ہیں رسول. نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا پیغام لے، جو اللہ سے لے اسے کہتے ہیں نبی. جو بندوں کو دے وہ رسول، اسے کہتے ہیں رسول. رسولم منہم، تم میں آیا ہے مگر امی بن کر نہیں، رسول بن کر آیا ہے. اس رسول کے علم کا اندازہ لگاؤ گے جس رسول نے یہ بتا دیا یہ قرآن ہے وہ قرآن بن گیا، جسے کہا یہ حدیث ہے وہ حدیث بن گئی. نہ اگر رسول نہ ہوتے نہ تیرے پاس قرآن ہوتا، نہ تیرے پاس حدیث ہوتی، نہ تیرے پاس شریعت ہوتی. اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ بھائی میں بھی ٹیچر ہوں، بھائی موسیٰ بھی ٹیچر ہیں. وہ شاگرد جو کسی دنیا دار سے پڑھے وہ بن جاتا ہے پی ایچ ڈی، ایم فل، ماسٹر. یا اسے تھوڑا سا آگے چلتے عالم بن گیا. جو کسی مدرسے میں پڑھے وہ بن گیا عالم. کسی حافظ سے پڑھے وہ بن گیا قاری قرآن. کسی محدث سے پڑھے وہ بن گیا فقیہ. ٹھیک ہے نا، وہ بن گیا فقیہ. تو دنیا داروں سے پڑھے وہ اتنے بڑے بڑے ان کے لقب اللہ کے بندے. اور ہم دیکھتے ہیں مصطفیٰ نے کس سے پڑھا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے پہلے قرآن سکھایا ہے، پہلے انسان بنایا ہے. اور پھر قرآن کی ایک آیت پڑھتا چلا جاؤ، قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے بلا رقب بلا جانے سے الا فی کتاب مبین. نہ کوئی خوش ہم نے قرآن سے بغیر چھوڑی، نہ ہم نے تر قرآن کے بغیر چھوڑی. یعنی ہر خوش کا علم بھی قرآن میں، ہر تر کا علم بھی قرآن میں. اس قرآن کے پہلے مفسر کا نام مصطفیٰ ہے، اس قرآن کے پہلے مفسر کا نام مصطفیٰ ہے، اس قرآن کے پہلے چارے کا نام مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ اس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے خدا کی الفاظوں کو بعین ہی اس طرح خدا چاہتا تھا جیسے خدا چاہتا تھا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب تو کلام کرتا ہی نہیں. اور ہم اس کا جو لفظ لیتے وہ لیتے ہیں کلام، مگر عربی زبان میں اس کو 2 لفظ ہیں. ینطق سے نطق ہے، کلام کی علیحدہ لفظ ہے. جیسے ما ھذا الا کلام، یعنی جب کوئی گفتگو ہو اس وقت کلام کہا جاتا ہے. جب نطق ہو، اب نطق اور کلام میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا ما کلام، ما ینطق، ما ینطق. یہی کلام وہ ہوتا ہے جو بندہ جب کسی خاص مقام پر کوئی خاص گفتگو کرے اسے کہتے ہیں کلام. اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام. نطق کیا ہوتا ہے؟ جو بھی میری زبان سے صادر ہوتا ہے، جو بھی میری زبان سے صادر، جو بھی میری زبان سے نکلے وہ ہوتا ہے نطق. یعنی میں نے پانی مانگا یہ نطق ہے، میں نے کھانا مانگا یہ نطق ہے، میں نے روٹی مانگی یہ نطق ہے، میں نے تقریر کی یہ کلام ہے، میں نے تقریر کی یہ کلام ہے، میں نے نعت پڑھی یہ کلام ہے، میں نے کسی سے غصے میں کوئی بات کر دی یہ نطق ہے. سمجھ جائیے میں دوبارہ سمجھانا چاہتا ہوں. شاید آپ میں کہنا چاہ رہا ہوں میں نے تقریر کی یہ کلام نہیں، یہ نطق، یہ کلام ہے یہ نطق نہیں. میں نے
شعر پڑھا، شعر کلام ہے، نطق نہیں۔ میں نے کسی سے غصے میں آ کر بات کی، یہ کلام نہیں، یہ نطق ہے، اس میں میرے جذبات بھی شامل ہو جائے، اسے کہتے ہیں نطق۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے مائے جہدی کو الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ مت سمجھا کہ میرا مصطفیٰ منبر میں بیٹھا ہے تب میری مرضی سے بولتا ہے، نہیں، کسی کو بلا لے، اس کی مرضی، کسی کو بلائے یہ بھی خدا کی مرضی، کسی سے کچھ مانگے یہ بھی خدا کی مرضی، کسی کو سکیف بجائے یہ اپنی مرضی سے نہیں، مصطفیٰ کی مرضی نہیں، خدا کی مرضی، کسی کو فروخ بجائے یہ اس کی مرضی نہیں، یہ خدا کی مرضی۔ اگر حسنین کو جنت کا سردار بنا دے، یہ مت سوچنا کہ یہ کلام کر رہا، نہیں، یہ ہر حال میں، جب بھی، اس وقت بھی، اور یہی تو وجہ ہے اللہ نے کیا کہا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور ہو سکتا تھا آنے والے 14ویں صدی کے ملا جیسے آپ لا ملا کا نام لے رہے تھے، اتنی ملا کی بات کر رہا ہے، وہ ملا کہتے نہیں بھائی رسول اللہ کی ان باتوں کو مانو، ان کو نہ مانو، یہ بھائی نے گھر میں غصے میں کہی، یہ بھائی پیار میں کہہ دی۔ اللہ نے کہا نہیں، میں نے مصطفیٰ کو کبھی اپنے سے جدا رکھا ہی نہیں، میں نے مصطفیٰ کو کبھی اپنے سے جدا رکھا ہی نہیں۔ پروردگار کیسے؟ ابھی میں دیکھ رہا ہوں ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے، میں نظر پڑی، میں نے کہا چلو اس پر آیت پڑھ لیتا ہوں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا، بولنے میں فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اپنے اپنے عقیدے کی بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہنا یہ چاہتا ہے صرف اللہ کا فضل نہ کہو، اللہ کا فضل نہ کہو، اور کیا کہیں؟ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ کا فضل بھی مصطفیٰ، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ کے فضل کے ساتھ مصطفیٰ کا فضل بھی شامل ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب کیا حال ہے؟ کہنے کہ اللہ کا کرم ہے۔ میں نے کہا اور سنیں، کہنے کہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا کیا یہی کہنا کافی ہے؟ اللہ کا دیا ہوا کافی ہے؟ کہا نہیں، وما آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ کا دینا نہیں، اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کا، یہ اللہ اپنی عطا میں مصطفیٰ کو بھی ساتھ رکھتا ہے اپنے فضل میں۔ بولو یا بس میں نے ذرا زحمت دے کے ختم کروں بات کو، قبلہ تشریف لے آئے، میں نے اپنی عطا میں بھی مصطفیٰ کو ساتھ رکھا ہے، اپنے فضل میں بھی مصطفیٰ کو ساتھ رکھا ہے۔ مصطفیٰ کیسی فضل رہی جو اللہ پاک نے بڑا طرف مالدار کر دیا، اللہ کا کرم، اللہ نے دے دیا، بڑا مال دیتا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، یہ کہتے ہیں قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں نا، میں نے کہا قرآن کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ قرآن مسکرات کہتے ہیں اللہ نے کبھی مصطفیٰ کو تنہا چھوڑا ہی نہیں ہے۔ میں نے کوئی آیت ہے؟ میرے کے ہاتھ ہے، میرے کون کہہ رہے ہیں وما نقموا اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ نے غنی نہیں کیا اللہ کے ساتھ مصطفیٰ۔ بے شمار آیات ہے، مگر میں 3 آیات آپ میں آتا ہوں، غصے کی جانب، ناراضگی کی جانب۔ میں نے دیکھا کافروں نے کہا ہم اللہ کے ساتھ وعدے کو توڑتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے ساتھ وعدے کو توڑتے ہیں۔ قرآن کی آیت آئی سورہ توبہ کی پہلی آیت، براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، صرف اللہ سے وعدہ نہیں ٹوٹتا، ارے محمد سے توڑنے والوں خدا سے بھی پہلے ٹوٹ گیا، محمد کو توڑنے والوں خدا سے بھی ٹوٹ گیا، یعنی در ایک کا چھوڑو گے دونوں کا، یعنی در ایک ہے، ہستیاں 2 ہیں، اس نے ایک کو چھوڑا اور دونوں کو چھوڑ گیا، اس نے ایک کو ساتھ لیا اور دونوں کو ساتھ لے آیا۔ اب جنگ تو مصطفیٰ سے کر رہے تھے، بدر میں جنگ مصطفیٰ سے ہو رہی تھی، احد میں جنگ مصطفیٰ سے ہو رہی تھی، خندق احزاب میں جنگ مصطفیٰ سے ہو رہی تھی۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ سے نہیں، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں مصطفیٰ سے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، جنگ کہاں؟ اور جس نے مصطفیٰ سے جنگ کرتے ہیں
उसने अल्लाह से जंग कर दी। मैंने कहा परवरदिगार 6066 ऐसे भेज दी है, हम तो पूरा साल से रमजान में कुरान पढ़ते हैं, तो शॉर्टकट रास्ता बता। हम तो पैसा भी शॉर्टकट रास्ते से कमाते हैं, जन्नत भी शॉर्टकट रास्ते से। मौलवी से वो पूछो जिसका रखते थोड़ी हूँ सवाब ज्यादा हो, हमें भी कुरान की बता, तो एक ऐसी आयत बता जिस पर अमल करें सारे मसले हल हो जाए। सूरह हश्र की आयत अल्लाह ने कहा वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह, जो मेरा रसूल दे दे बस वो ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ, मसला हल हो गया। मुस्तफा जो दे रहा है उसे लेते जाओ, जिससे छोड़ रहा है। और यही तो बात है, कुरान के बेशुमार आयात हैं, अगर मुस्तफा की इज्जत और अदब का अगर आपने मुताबिक करना है तो मेरे हबीब की आयात करीमा कुरान के देखो। अगर इताअत की बात है मुस्तफा साथ शामिल हैं, अगर अदब की बात है या जो नसीहा ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, मुस्तफा शामिल है। अगर आवाज़ की बात है मुस्तफा शामिल है, अगर नमाज की बात है मुस्तफा शामिल है, अगर बरात की बात है मुस्तफा शामिल है, अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही, अज़ान की बात है मुस्तफा शामिल है। अरे बाबा जहाँ जहाँ भी देखोगे, जिधर जिधर अल्लाह है उधर उधर मुस्तफा है। और फिर बस आखिरी बात इजाजत चाहता हूँ, मर्दों पे सोना पहनना हराम है कि हलाल? बोलो ना, हराम है ना। जब फारस फतह हुआ, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में माल आया, बाहर पड़ा है, सारे लोग आए और कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ये सोना तकसीम कीजिए, ये माल तकसीम कीजिए। मगर अमीरुल मोमिनीन क्या है कि हाथ डालते हैं ढेर में और उसको देखते हैं जैसे किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं। पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन क्या तलाश कर रहे हैं? कहने लगे सराका के कंगन नहीं मिल रहे, बादशाह के किसरा के कंगन नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा आए नहीं होंगे तो फिर मिलेंगे कहाँ से? सैयद उमर फारूक कहने लगे तुम झूठे हो सकते हो, मशरक मगरब, मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है, मेरे मुस्तफा का फरमान झूठा नहीं हो सकता। ये सैयद उमर फारूक का फरमान। एक आदमी आगे बढ़ा, उसका जेब से कंगन निकाले, उसने कहा जी मैंने पहले खुरा के रख लिए थे, बाप ले ली। कहा सराका को बुलाओ। सराका आया, सराका वो कंगन पहनाए, किताबें पढ़ा लीजिए 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किताबों इस्लामिया किताबों में ये बातें मौजूद हैं। भाई मूसा आपने तो पढ़ाई नहीं गई। उसको बुलाया, उसको पहना दिया। एक आदमी उठा, उसने कहा उमर क्या तुझे पता नहीं कि मर्दों का सोना पहनना हराम है और तू सहाबी रसूल होकर मस्जिद नबी में सोना पहना रहा है? सैयद उमर फारूक के चेहरे पर जलालत आई, किस शरीयत की बात करते हैं, किस शरीयत की बात करते हैं? शरीयत वही है जिसका मुस्तफा ने हुक्म दे दिया, रोकना नहीं है जिससे मुस्तफा ने रोक दिया। तुम्हारे लिए सोना पहनना हराम है, सराका के लिए कंगन पहनना जायज है। क्यों? इसलिए कि जब मुस्तफा मेरा जब जा रहे थे सफर हिजरत पर, किस राका मुस्तफा को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा, तब करीब आया, इसके घोड़े के पाँव जो थे वो जनाबे वाला जमीन में फैंसे, ये जमीन पे गिरा। मुस्तफा ने पीछे मुड़ के देखा, 3 मरतबा इससे पीछे हमला किया, 3 मरतबा जमीन पे गिरा। रसूल ने देख कर कहा सराका तुम हमें पकड़ते हो, हम तो तेरे हाथों में इसरा के कंजर देख रहे हैं। और इसरा जो है ना, ये शाम ना रसूल के ज़माने में फतह हुआ, ना सदीक़ अकबर के ज़माने में फतह हुआ, ये फतह हुआ है मेरे ज़माने में। और ये मुस्तफा का फरमान है, मैं कौन होता हूँ जो मोहम्मद के फरमान। इन बातों से 2 बातें पता चलती हैं, बस अदब 2 बातें। एक तो ये बात कि जो रसूल कह दे वही शरीयत है। अगर रसूल किसी को कह दे 5 नमाजें, उसके लिए किबला 5 नमाजें। अगर किसी को कह दे 2 पढ़ता रहे, पढ़ेगा 2 सवाब 5 का मिलता रहेगा। ये मेरे मुस्तफा का, अगर रेशमी लिबास पहनना हराम है, अगर मेरे मुस्तफा किसी को पहना दे, ये सारी हदीसों की किताबों में मौजूद है, देख लीजिएगा, किसी को पहना दे उसके लिए पहनना जायज है। और
इकला यही तो कहना चाहता हूँ। अच्छा, रसूल की उम्र थी उस वक्त 50 वर्ष की, जब रसूल पाक ने हिजरत की, 10 साल मदीने में गुजारे, फिर उसके बाद 2.5 साल सदी के अकबर की हुकूमत, कितने हो गए? 12.5 साल। 6 साल बाद शाम फतह हुआ। कितने साल? 18.5 साल। लोग कहते हैं रसूल को किसी की जिंदगी का इल्म नहीं, या अल्लाह या रसूल को किसी की जिंदगी का इल्म नहीं। ये 18 साल की जिंदगी की जमानत कौन दे रहा है? किसरा के कंगन तेरे हाथों पे देख रहा हूँ। रसूल ये भी जानते थे, जब रसूल मक्के से निकल रहे हैं ना, उस वक्त रसूल के साथ कोई नहीं, उस पुरसी के आलम में निकल रहे हैं। ये एक वो वक्त के अपने घर से निकाला जा रहा है और रसूल बात कर रहे हैं शाम। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी अड्डापुर में रहने वाले किसी बंदे को जिसको घर से निकाला जा रहा हो और वो कहे मैंने अमेरिका फतह करना है, मैं कहे मैंने अमेरिका फतह करना है, या मैं कहूँ भाई बाबू तुझे डोनाल्ड ट्रंप के जो है ना कंगन या ताज तुझे पहनाया जाएगा, लोग कहेंगे शाह साहब भी बेवकूफ, बाबू भी बेवकूफ। कहा अमेरिका, कहा अड्डापुर, भाई शाम उस वक्त सुपर पावर था और मेरे मुस्तफा को कुर्सी के आलम में निकाला जा रहा था। 300 कातल मेरे मोहम्मद के पीछे थे और मेरे मुस्तफा कह रहे थे तुझे किस तरह के कंगन पहनाए जाएंगे, तो बताया जा रहा है मेरे मुस्तफा सिर्फ कल का हाल ही जानते, कयामत तक आने वाले ये भी जानते थे किसरा भी पता होगा, सोने के कंगन भी आएंगे और किसरा भी जिंदा रहेगा, इसे पहनाए भी जाएंगे। तो बाबा जिसके इल्म का ये आलम हो उसे कोई मुल्ला अनपढ़ कहे, तू अनपढ़ हो सकता है, मेरा मुस्तफा वो है जो सारी कायनात का इल्म लेके आ रहा है।